السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یأخذ عنی هذه الکلمات فیعمل بهن او يعلم من يعمل بهن۔ قال ابو هريرة رضي الله تعالى عنه قلت انا يا رسول الله فاخذ بيدي فعد خمسا فقال اتق الله اتق المحارم تكن اعبد الناس وارض بما قسم الله تكن اغنى الناس واحسن الى جارك تكن مؤمنا واحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب۔ رواه الترمذي وقال الإمام الألباني رحمۃ اللہ علیہ هذا حدیث صحیح۔ محترم حاضرین، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سنن ترمذی کے اندر نقل کیا ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، پڑھی ہے۔ اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 اہم نصیحت صحابہ اکرام کو کی ہے، اور یہ اہم نصیحت صرف صحابہ اکرام تک محدود نہیں، بلکہ رہتی دنیا کے لیے کارآمد ہے۔ راوی حدیث ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یأخذ عنی هذه الکلمات۔ صحابہ کی مجلس لگی ہوئی ہے، اس مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کون ہے جو مجھ سے چند کلمات لے، اس پر عمل کرے اور دوسروں تک سکھلائے، دوسروں کو بتائے تاکہ لوگ بھی اس پر عمل کریں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، انا یا رسول اللہ، میں تیار ہوں اس کام کے لیے، اس ذمہ داری کے لیے میں تیار ہوں کہ میں آپ سے کلمات کو سیکھوں گا، آپ سے کلمات کو لوں گا، اور میں خود بھی اس پر عمل کروں گا، اور میں دوسروں کو بتلاؤں گا تاکہ لوگ بھی اس پر عمل کریں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام کی مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما رہے ہیں، اور تمام صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرتے تھے، اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھے، اپنی جان سے زیادہ نبی سے محبت کرتے تھے، لیکن یہ موقع، جس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند اہم نصیحت کر رہے ہیں، تمام صحابہ خاموش ہیں، کوئی نہیں اٹھ رہا ہے سوائے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ وجہ کیا تھی؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نبی پر جان نچھاور کرنے والے سب لبیک کہہ دیتے، اے اللہ کے نبی ہم سب راضی ہیں، ہم سب اس ذمہ داری کو لینے کے لیے تیار ہیں۔ کیا وجہ تھی؟ کیا ذمہ داری سے صحابہ اکرام بھاگتے تھے؟ کیا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی سے حدیث کو سیکھنا نہیں چاہتے تھے یا سکھلانا نہیں چاہتے تھے؟ علماء حدیث نے اس موقع پر یہ بات لکھی ہے کہ دیکھیے، صحابہ اکرام میں بہت سارے لوگ غریب طبقے کے تھے، بہت سارے لوگ تجارت کیا کرتے تھے، بہت سارے لوگ نوکری پیشہ تھے، سب لوگوں کی اپنی اپنی مشغولیات تھی۔ کوئی نبی علیہ السلام کے پاس ایک دن کے گیپ کے بعد ملتا تھا، کوئی مہینے بعد ملتا تھا، کوئی سال میں ملتا تھا۔ تو یہ ساری مشغولیات کی بنا پر صحابہ اکرام خاموش تھے کہ کہیں اس ذمہ داری کو اگر ہم لے لیتے ہیں اور یہ ذمہ داری پہنچ نہیں پاتی تو پھر
نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو عہد ہوا ہے یہ عہد ٹوٹ جائے گا۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ کیا تھا؟ خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بارے میں کہتے ہیں، میں بھوکا پیاسا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چوکھٹ پر بیٹھا رہتا تھا تاکہ نبی کی زبان سے جو بھی بات نکلے میں اسے محفوظ کر لوں اور میں دوسروں تک بتاؤں۔ میں بھوکا پیاسا، کبھی کبھی تو ایسا ہوتا بھوک پیاس کی وجہ سے میں گشی کھا جاتا تھا، لیکن نبی کی چوکھٹ کو نہیں چھوڑتا تھا تاکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات چھوٹ نہ پائیں۔ یہ وجہ تھی۔ اب آئیے وہ کلمات کیا ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں فعد خمسن فاخذ بیدی فعد خمسن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور 5 نصیحتیں شمار کرائیں، 5 نصیحتیں گنوائیں۔ اور نصیحت کیا ہے؟ بڑی اہم نصیحت ہے، دنیا میں بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہے اور آخرت میں جب ہم جائیں گے تو یہ نصیحت ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ ویسے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام اقوال، تمام افعال، تمام فرامین، آپ کی تقریرات سب ہمارے لیے اس پر عمل کرنا ضروری ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کبھی خاص باتیں اور تاکیدی طور پر بتلاتے تھے، ان کا ذہن میں رکھنا اور ان پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ کیا ہے؟ نمبر 1، اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ اللہ کے نبی نے حضرت ابو ہریرہ کو پہلی ذمہ داری اور پہلی نصیحت جو کی وہ کیا ہے؟ اے ابو ہریرہ اور اے میرے صحابہ، یاد رکھو محرمات سے بچ جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے جن جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ، تکن عابد الناس، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ کتنی اہم نصیحت ہے۔ آج ہم میں سے یا ہم لوگوں میں سے جو پنجگانہ نمازی ہو جاتا ہے، کچھ دن قرآن وغیرہ کی تلاوت کر لیتا ہے، کچھ شرعی معلومات ہو جاتی ہیں، تو پھر وہ سب سے بڑا عبادت گزار اور سب سے بڑا عالم بن جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نصیحت کو سمجھیں، اتق المحارم تکن عابد الناس۔ اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان حرام اشیاء سے اپنے آپ کو بچا لو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ۔ اللہ نے یہ نہیں کہا نماز پڑھ لو، قرآن کی تلاوت کر لو اور یہ کام کر لو، یہ کام کر لو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ، عمرہ کر لو، حج کر لو، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان حرام کردہ اشیاء سے اپنے آپ کو بچا لو، سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ۔ اگر ہم عبادت کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، حج کرنے کے درمیان یا حج کرنے کے بعد، برابر عمرہ کرنے کے بعد اگر ہم اللہ کی حرام کردہ اشیاء پر عمل کرتے ہیں یا اپنی زندگی میں اسے نافذ کرتے ہیں تو یاد رکھیں یہ حج کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے، یہ عمرہ کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں، یہ نماز کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ میں یہ اپنی بات طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بخاری اور مسلم کی ایک روایت اپنے سامنے رکھیں۔ راوی حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے پیارے صحابی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے، یاد رکھیے گا، غور کیجیے گا، قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے جن کی نیکیاں جبال تہامہ، سفید پہاڑ کے مانند ہوں گی۔ کتنی نیکیاں ہوں گی؟ بے شمار نیکیاں ہوں گی، نیکیوں کا انبار ہوگا، نیکیاں کہیں سے حد نگاہ تک ہوں گی، ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہوں گی، اتنی زیادہ نیکیاں ہوں گی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، ان کی نیکیاں جو پہاڑ کے برابر نیکیاں ہیں یہ سب ہباء منصورہ، ذرات کے مانند ہو جائیں گی، گرد و غبار کے مانند ہو جائیں گی۔ صحابہ اکرام اور خود حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کر بیٹھتے ہیں، اے اللہ کے نبی ذرا ان کی علامتیں بتا دیں، ان کی نشانیاں بتا دیں، وہ کیسے لوگ ہوں گے؟ کیا ہم دیکھ کر کے ان کو پہچان لیں گے کہ یہ قیامت کے دن آئیں گے بہت ساری نیکیوں کے ساتھ لیکن ان کی نیکیاں انہیں کام نہیں آئیں گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ تمہاری طرح ہوں گے، تمہاری طرح رہتے سہتے ہوں گے، جس طریقے سے تم نمازیں پڑھتے ہو، قیام اللیل کرتے ہو، یہ سب کر رہے ہوں گے،
لیکن اے ثوبان یاد رکھو، جب یہ تنہائی میں ہوتے ہیں، جب یہ اکیلے میں ہوتے ہیں، انتحقوا بمحارم اللہ، یہ اللہ رب العالمین کی محرمات پر عمل کرتے ہیں اور ایسی ایسی حرام کردہ چیزوں پر عمل کرتے ہیں جس کا ان سے شان و گمان نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نماز بھی پڑھنے والے ہیں، تہجد بھی پڑھنے والے ہیں، قیام اللیل بھی کرنے والے ہیں، اور ان سب کی نیکیاں جوڑ کر کے اللہ رب العالمین قیامت کے دن ایک سفید پہاڑ کی شکل میں لائے گا، لیکن یہ پہاڑ کی شکل میں جو نیکیاں ہوں گی یہ ذرات میں بکھیر دی جائیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے نیکیوں کے ساتھ اللہ کی حرام کردہ چیزوں پر عمل کیا ہے۔ آج ہم اپنا جائزہ لیں، آج ہم اپنے اوپر غور کریں، اپنا محاسبہ کریں، کیا ہم نے ایسا کوئی کام تو نہیں کیا ہے جس کام کی بنیاد پر ہمارے سارے نیک عمل برباد ہو رہے ہیں؟ کیا کوئی ایسا کام تو نہیں کیا ہے جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کل ہمیں جہنم رسید کرے گا؟ اتق المحارم تکن عابد الناس، اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان سے بچ جاؤ، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، ہم عبادتیں کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، ہمارے ذکر و اذکار کی مثال بالکل اس بالٹی کی طرح ہے، اس مگ اور ٹب کی طرح ہے، جس ٹب کے اندر یا جس مگ کے نیچے چھید ہو، اوپر سے پانی بھرا جائے اور نیچے سے وہ نالی کے ذریعے سے گٹر میں چلا جائے۔ آج ہماری نیکیوں کا یہی حال ہے، ہم نیکیاں تو کر رہے ہیں، نمازیں تو پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، بہت ساری نیکیاں ہیں، ظاہر میں تو بہت ساری نیکیاں ہیں، لیکن ہمارا معاملہ وہی ہے، ایک طرف سے نیکی کر رہے ہیں، دوسری طرف سے ہم اس کو گٹر کے ذریعے سے، نالی کے ذریعے سے گٹر میں پھینک دے رہے ہیں۔ اپنی آپ پر ہم غور کریں۔ ایک اور حدیث ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے ساتھی ہیں، آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، ان لی مملوکین یکذبوننی ویخوننی ویعصوننی، اے اللہ کے نبی، میرے بہت سارے ملازم ہیں، نوکر ہیں، میری نافرمانی کرتے ہیں، مجھے جھٹلاتے ہیں، میری خیانت کرتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، ان کی خیانت کی وجہ سے، ان کے جھٹلانے کی وجہ سے اور ان کی نافرمانی کی وجہ سے میں انہیں سزا دیتا ہوں۔ اے اللہ کے نبی، وہ بھی قیامت کے دن آئیں گے اور ہم بھی قیامت کے دن آئیں گے، اس دن ہمارا اور ان کا نبٹارہ کیسے ہوگا، کیسے معاملہ حل ہوگا؟ پتہ نہیں ہم سزا زیادہ دیتے ہیں یا کم دیتے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اگر تمہاری سزا ان سے کم ہوئی، ان کے گناہ سے کم ہوئی، تو یاد رکھنا یہ تمہاری طرف سے فضل ہوگا، احسان ہوگا ان کے اوپر، اور اگر تمہاری سزا ان کے گناہ کے برابر ہو گئی، لا علیک، تمہارے اوپر بھی کچھ نہیں ہونے والا ہے، ان کے اوپر بھی کل قیامت کے دن کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر تمہاری سزا ان کے گناہ سے بڑھ گئی، یعنی جتنا انہوں نے گناہ کیا ہے اس سے زیادہ تم نے سزا دی، تو پھر قیامت کے دن انصاف لیا جائے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انصاف کرائے گا۔ صحابی رسول رو پڑتے ہیں، صحابی رسول کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے۔ پھر صحابی رسول کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی گواہ رہیے، اے اللہ کے نبی آپ گواہ رہیے، یہیں میں اپنے سارے غلاموں کو آزاد کرتا ہوں تاکہ دنیا کے اندر ہی معاملے کا نبٹارہ ہو جائے، قیامت کے دن ہماری نیکیوں سے کچھ نہ لیا جائے۔ یہ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا حال تھا۔ ان کو آخرت کی فکر تھی، کہیں ہم نیکیاں کر رہے ہیں، اچھائیاں کر رہے ہیں اس لیے کہ جنت عدن ملنے والا ہے، جنت نعیم ملنے والی ہے، اور پھر ہم اس جنت نعیم اور جنت عدن پانے کے چکر میں اور پھر دوسرے ایسے کام کر رہے ہیں جس سے ہماری نیکیاں ختم ہونے والی ہیں، تو پھر کل قیامت کے دن بڑا نقصان ہونے والا ہے۔ یہیں ہم نے اپنا نپٹارہ کر لیتے ہیں تو بہتر ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے نبی کے صحابہ ایسے تھے، آخرت کی فکر تھی، قیامت کی فکر تھی، جنت میں جانے کی فکر تھی اور جہنم سے نجات کی فکر تھی۔ آج ہمارا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ ہم سمجھتے ہیں بس نماز پڑھ لیا، دو جملے اچھے بول دیے، کچھ غریبوں کی مدد کر دی، بس یہی
سب سے بڑی نیکی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اتق المحارم تکن عبد الناس، حرام چیزوں سے بچ جاؤ، سب سے بڑے متقی بن جاؤ گے۔ اب اپنے درمیان حرام چیزوں کی ایک لسٹ بنائیں، کیا کیا حرام ہیں اور کیا کیا ہم کر رہے ہیں، وہ لسٹ بنائیں، اور اپنے کرنے والے کام کی بھی لسٹ بنائیں۔ اگر آپ کے کیے گئے عمل اس حرام کردہ اشیاء کی لسٹ سے ٹکراتا ہے، ٹیلی کرتا ہے، تو اپنی زندگی سے فوراً اسے اٹھا کر کے پھینکیں، فوراً اسے اپنی زندگی سے علیحدہ کریں۔ ورنہ اگر آپ نے اپنا محاسبہ نہیں کیا، ہم نے اپنا محاسبہ نہیں کیا، اپنا امتحان نہیں لیا، اپنے آپ کو نہیں جانچا، تو پھر یاد رکھیں اس دنیا کے اندر اگر آپ نے نہیں جانچا ہے، قیامت کے دن جانچ ہوگی تو بڑی سخت ہوگی۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے لوگو اپنا حساب کر لو، اس دنیا کے اندر حساب کر لو۔ اگر یہاں حساب کرو گے تو تمہارا اپنا حساب کرنا تمہارے لیے آسان ہوگا، ورنہ کل قیامت کے دن جب حساب لیا جائے گا تو حساب بڑا سخت ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی کہتے تھے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرے حساب کو آسان فرما دے۔ یہ حساب آسان کب ہوگا؟ جب ہم اپنا حساب لیں گے دنیا کے اندر، اور اس حساب لینے کے بعد کھرے اور کھوٹے کو فرق کر کے کھوٹے کو اپنی زندگی سے علیحدہ کریں گے اور نیکیاں کریں گے، تب یہ قیامت کے دن حساب آسان ہونے والا ہے۔ اچھا، اتق المحارم تکن عبد الناس۔ نمبر 2، ورض بما قسم اللہ تکن اغنى الناس۔ سب سے بڑے غنی بننا ہے، مالدار بننا ہے، اللہ کے نبی نے نسخہ بتایا، ورض بما قسم اللہ تکن اغنى الناس۔ اللہ نے جو چیز تقسیم کی ہے اس تقسیم پر راضی ہو جاؤ، سب سے بڑے غنی اور سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے۔ بہت اہم نصیحت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ اے لوگو اپنی تقدیر پر راضی ہو جاؤ۔ اللہ نے جو تقدیر میں لکھا ہے وہ تمہیں مل کر کے رہے گا، بس تمہیں محنت کرنا ہے، تمہیں سبب اختیار کرنی ہے، اسباب کو اختیار کرنا ہے، اس اسباب کو اختیار کر کے تم اپنی تقدیر تک پہنچ سکتے ہو، تقدیر میں جو لکھا مل جائے گا۔ اب ہم اس دنیا کے چکر میں، غنی اور مالدار بننے کے چکر میں حرام اور حلال کی فکر نہیں کرتے۔ جہاں سے مال آ رہا ہے، جس طرح سے مال آ رہا ہے، کیسا ہے، حلال ہے، حرام ہے، ہمارے لیے لائق ہے یا نہیں ہے، اس کی فکر نہیں، بس آنا چاہیے، ہمارا اسٹیٹس اچھا ہونا چاہیے، ہمیں مالدار ہونا ہے، بس یہی اسی کی فکر ہے۔ آپ مالدار ہوئیے، اسلام اس سے منع نہیں کرتا، کوئی اس سے منع نہیں کرتا، لیکن جو جائز طریقہ کاروبار ہے، جو جائز پیشہ ہے، اس پیشے کو اختیار کر کے آپ کمائیے۔ اسی کو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ورض بما قسم اللہ تکن اغنى الناس۔ اللہ نے جو چیز تقسیم کر دی ہے اس تقسیم پر راضی ہو جاؤ اور حلال طریقہ کاروبار اختیار کرو۔ اگر تمہاری تقدیر میں لکھا ہوگا غنی بننا تو تم غنی بن جاؤ گے۔ ورض بما قسم اللہ تکن اغنى الناس، اللہ نے جو تقسیم کر دی ہے اس پر راضی ہو جاؤ، سب سے بڑی غنی ہو جاؤ۔ اور یاد رکھیے اگر ہم اللہ کی تقدیر پر راضی ہو جائیں گے تو دل میں جو ٹینشن رہتی ہے، دل میں جو طرح طرح کے فکریات رہتے ہیں، ان سب سے آزاد ہو جائیں گے۔ ہمیں یہی ہوگا، ہمیں یہی سوچ ہوگی اللہ نے ہماری قسمت میں یہی لکھا ہے، اتنا ہی لکھا ہے، اب ہمیں اسی پر اکتفا کرنا ہے، اس سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں ناجائز اور غیر شرعی طریقہ نہیں اختیار کرنا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ورض بما قسم اللہ تکن اغنى الناس، اللہ نے جو تقسیم کر دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ، سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے۔ یعنی اللہ رب العالمین کا ذکر، اللہ رب العالمین کی یاد اس دل کے اندر ہوگی جب تم اللہ رب العالمین کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ گے۔ اللہ خود کہتا ہے نحن معیشتهم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق درجات لیتخذ بعضهم سخریہ۔ ہم نے تمہاری معیشت کو، تمہاری روزی کو تقسیم کر دیا ہے، ورفعنا بعضهم فوق درجات، اور ہم نے تمہارے درجات کو ایک دوسرے پر بلند کیا ہے، یعنی ہر شخص کے درجات کو متعین کر دیا ہے، لیتخذ بعضهم سخریہ، تاکہ لوگ ایک دوسرے کے تابع رہیں۔ اللہ نے ہماری معیشت تقسیم کر دی ہے، ہماری روزی تقسیم کر دی ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی اس سے کم ہے، کوئی غریب ہے، ہر آدمی ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے، ہر آدمی کا ایک دوسرے سے تعلق ہے، اور یہ تعلق اسی لیے ہے کہ اللہ نے سب کے درجات کو متعین کر دیا ہے۔ ایک غریب آدمی ایک امیر آدمی سے جڑے بغیر
اس کا کوئی کام نہیں چل سکتا، اور ایک امیر آدمی کا غریب آدمی سے جڑے بغیر کام نہیں چل سکتا۔ جو کاروباری ہیں، اگر وہ کاروباری ذرا غور کریں ان کی مالداری کہاں سے آئی یا وہ مالدار کہاں سے ہوئے۔ ایک غریب آدمی آپ کے کاروبار میں آپ کا سپورٹ کرتا ہے، آپ کے ساتھ مل کر کے کام کرتا ہے، تو آپ اس کاروبار کو آگے بڑھاتے ہیں، آپ کا بھی کام چلتا ہے، اس مزدور کا بھی کام چلتا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ نے درجات کو متعین کیا۔ اچھا، نمبر 3، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری جو اہم نصیحت کی ہے اس کا تعلق دنیا سے بھی ہے اور آخرت سے بھی ہے۔ دنیا سے اس طور سے کہ آپ اپنے معاشرے میں رہ کر کے اگر اس نصیحت پر عمل کریں گے تو ایک اچھے انسان بنیں گے، ایک بہترین انسان بنیں گے، معاشرے میں تعریف کے لائق ہوں گے کہ یہ شخص بڑا اچھا ہے، لوگوں سے اچھے سے ملتا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا بیہیویئر کرتا ہے۔ وہ نصیحت کیا ہے؟ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو تم مومن بن جاؤ گے۔ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک، پڑوسیوں کے ساتھ بہترین بیہیویئر، یہ اسلام کی بڑی اہم تاکیدی حکم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری اور مسلم کی ایک روایت فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس آ کر کے برابر پڑوسیوں کے بارے میں، ان کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں تاکید کرتے تھے۔ میں گمان کرنے لگا، مجھے یہاں تک گمان ہو گیا کہ کہیں جبریل امین لوگوں کی جائیداد میں پڑوسیوں کو شریک نہ کر دیں، ایسا حکم نہ لے کر کے آ جائیں کہ جائیداد میں بھی پڑوسی شریک ہو جائیں۔ اتنا تاکیدی حکم ہے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا۔ جب پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اتنا تاکیدی حکم ہے تو پھر اپنے گھر، اپنے خونی رشتے، اپنے بھائی، اپنے بھتیجے اور اپنے بہن اور اس طریقے سے جو آپ کے رشتہ دار، خاص رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ کتنا تاکیدی حکم ہے اچھا سلوک کرنے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ اگر تمہارے رشتہ دار، ایک صحابی نے آ کر کے اللہ کے نبی سے شکایت کی، اے اللہ کے نبی میرا ایک رشتہ دار ہے، میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، میرے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر ویسا ہے جیسا تم کہہ رہے ہو تو پھر اس کے منہ میں تم گرم راکھ ڈال رہے ہو۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی ہمارا رشتہ دار ہم سے برا سلوک کرتا ہے تو ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی بڑی تاکید کی ہے۔ حدیث میں فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اے اللہ کے نبی، اے میرے صحابہ یاد رکھو، مومن نہیں اللہ کی قسم، او مومن نہیں اللہ کی قسم، او مومن نہیں اللہ کی قسم۔ 3 بار اللہ کے نبی نے کہا مومن نہیں، مومن نہیں، مومن نہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کون ہے، کون ہے جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں مومن نہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا من یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص مومن نہیں، مومن کامل نہیں جس کا پڑوسی اس کے ایذا سے، اس کے تکلیف سے محفوظ نہ رہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے ساتھ اس نے سلوک کی بڑی تاکید کی ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم سالن بنا رہے ہو، اگر تمہارا پڑوسی بھوکا ہے تو اپنے سالن میں پانی زیادہ کر لو، پانی زیادہ کر کے کھولا کر کے انہیں ہدیہ دے دو تاکہ وہ بھی شکم شیر ہو کر کے رات گزار لیں۔ یہ تاکیدی حکم ہے۔ اگر آپ کا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے تو یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، اللہ کے یہاں پوچھ ہوگی، اور یہ بغیر دیکھے کہ ہمارا پڑوسی ہمارے مسلک سے ہے، ہمارا پڑوسی مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، کیا ہے، سبھی کو ہمارا پڑوسی ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح الادب المفرد امام بخاری کی کتاب ہے، اس میں حدیث ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے غلام سے کہتے ہیں میڈھا ذبح کرو۔ میڈھا ذبح کیا جاتا ہے، گھر سے باہر چلے جاتے ہیں، واپس آ کر کے پوچھتے ہیں کیا تم نے اس ذبح کرنے کے بعد پڑوسی کو ہدیہ دیا ہے، پڑوسی کو ہدیہ دیا ہے؟ صحابی رسول عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کہتے ہیں اے میرے آقا یہ تو یہودی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں جاؤ انہیں ہدیہ دے آؤ، اس قربانی اور اس ذبیحے کا گوشت انہیں وہاں تک پہنچا دو۔ یہ میرے نبی کے صحابہ کا طریقہ کار تھا، ہمارا بھی طریقہ کار یہی ہونا چاہیے۔ نمبر 4، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم نصیحتوں میں سے ایک یہ بھی ہے وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، کہ تم اپنے لیے جو پسند کرتے ہو وہی دوسرے کے لیے پسند کرو، مسلمان بن جاؤ گے۔
حقیقی مسلمان یہی ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے، اپنے بہن کے لیے پسند کرے، اپنے رشتہ دار کے لیے پسند کرے، اپنے پڑوسی کے لیے پسند کرے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے۔ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو یہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو۔ آج آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ ہماری تعریف کی جائے، تو ہمارے اوپر بھی لازم ہوتا ہے کہ ہم کسی کی مذمت نہ کریں، کسی کی برائی نہ بیان کریں۔ آج ہمیں یہ بھاتا ہے کہ لوگ ہمارا اسٹیٹس بلند ہو۔ آج ہم لوگ اگر بلندی پر ہیں تو ان کی تعریف، ان کی مذمت کر کے ان کے اسٹیٹس کو نہ گرائیں۔ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، اگر کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اسے گالی نہ دیا جائے تو وہ بھی لوگوں کو گالی نہ دے، لوگوں سے لڑائی جھگڑا نہ کریں۔ اس حدیث کے اندر اور اس حدیث کے اس ٹکڑے اور اس نصیحت کے اندر ان تمام چیزوں کو شامل کیا جا سکتا ہے جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی ہم دوسرے کے لیے بھی پسند کریں۔ جو بھی چیزیں ہیں، جس طریقے کی چیزیں، ہم باسی کھانا نہیں پسند کرتے، ہم اپنے پڑوس کو باسی کھانا نہ۔ آج ہمارے یہاں کا ماحول یہی ہے، اپنے یہاں اگر دوپہر کو دال بنی کوئی نہیں کھاتا ہے، باسی ہے، تو اب ہمارا کیا حال ہوتا ہے، ہم اپنے پڑوس میں بھجوا دیتے ہیں کہ وہ کھا لے گا۔ میرے بھائیوں، اگر ہم نہیں پسند کر رہے ہیں اس کو تو ہم اپنے پڑوسی کو بھی نہ دیں، اور اگر پسند کرتے ہیں تو بہرحال۔ اچھا، پانچویں نصیحت کیا ہے؟ وَلَا تُكْثِرُ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، بہت زیادہ ہنسی مذاق کے عادی نہ بن جاؤ، کیونکہ ہنسی مذاق سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کی یہ اہم نصیحت یاد رکھیں۔ آج ہمارے معاشرے کا حال کیا ہے؟ جہاں بیٹھتے ہیں ٹھٹا بازی کرتے ہیں، جہاں بیٹھتے ہیں ہنسی مذاق کرتے ہیں، اور ایسے ایسے بھوڑے مذاق کرتے ہیں جن کا اسلام سے اور شریعت سے کوئی واسطہ نہیں، اس مذاق پر ہنستے ہیں۔ گندی باتیں، لایانی باتیں، فحش اور اسلام کے منافی امور پر چرچا ہوتی ہے، اور اس چرچے پر ہم ہنسی مذاق کرتے ہیں، ٹھٹا بازی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا تُكْثِرُ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، بہت زیادہ ہنسی مذاق نہ کرو، ہنسی مذاق کرنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے تھے، ایسا نہیں کہ اسلام نے صرف سنجیدہ رہنے کا حکم دیا، ہنسی مذاق اللہ کے نبی بھی کرتے تھے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ کے ہنسی مذاق کا طریقہ بھی بیان کیا ہے، اور احادیث کو اکٹھا کرنے والے محدثین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جو احادیث اکٹھا کی ہیں، بہت ساری ایسی احادیث ہیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہنسی مذاق کا تذکرہ ملتا تھا۔ بس اتنا ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات پر مسکرا دیتے تھے۔ ایک مرتبہ کا موقع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ زیادہ تیز ہنسے جن کی وجہ سے آپ کے دونوں نوکیلے دانت نظر آ گئے۔ ایک مرتبہ کا موقع ہے، اللہ کے نبی ہنسی مذاق کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا معاملہ ہے، مسجد نبوی میں اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بڑھیا آتی ہے، بڑھیا آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہے۔ اللہ کے نبی اس بڑھیا سے کہتے ہیں بوڑھی جنت میں نہیں جائیں گے، بوڑھے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ ایک مذاق تھا، وہ بڑی رنجیدہ ہو گئی کہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں اور اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ بوڑھے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، بڑی رنجیدہ ہے، بڑی غم زدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں پوچھا، پتہ چلا کہ آپ نے ایسی بات کہہ دی ہے کہ بوڑھے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، بڑی رنجیدہ ہے، غم زدہ ہے۔ اللہ کے نبی نے انہیں بلایا اور کہا دیکھو میں نے کہا ہے بوڑھے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، اور حقیقت یہی ہے کہ بوڑھے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، اس لیے کہ جنت میں جو بھی جائے گا، دنیا کے اندر اگر بوڑھا ہے لیکن جنت میں جاتے وقت اسے نوجوان کر دیا جائے گا، نوجوانی کی حالت میں جنت میں جائے گا، تب وہ بڑھیا خوش ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی بسا اوقات مذاق کیا کرتے تھے، ہم بھی مذاق کر سکتے ہیں، لیکن مذاق جھوٹ پر مبنی نہیں ہونا چاہیے، سچ پر مبنی ہونا چاہیے۔ مذاق کی حد تک ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ مذاق میں بہت ساری لڑائیاں ہو جاتی ہیں، بڑے بوال کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اسی ہنسی مذاق میں بہت سارے رشتے بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا تُكْثِرُ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، بہت زیادہ ہنسی مذاق کے عادی نہ بڑھو، اس لیے کہ ہنسی مذاق کی وجہ سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اور ہنسی مذاق کب آدمی کرتا ہے؟ جب ہر ذمہ داری سے فری ہو جاتا ہے۔ اور اسلام اور مسلمان یہ دونوں ایک دوسرے سے لازم ملزوم ہیں۔ اسلام مسلمان کے اوپر ذمہ داری دیتا ہے، اور مسلمان ذمہ داری کے نیچے دبا ہوا ہے، اس لیے اسے ہنسی مذاق کا عادی نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام کے اندر داخل ہوتے ہی ایک ذمہ داری آ جاتی ہے، اور اس ذمہ داری پر عمل کرنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اگر ایک مسلمان اپنی ذمہ داری کو سمجھے گا، ایک مسلمان اپنی